خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو بحث تھی، گفتگو تھی، وہ تنجیم کے بارے میں تھی۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ التنجیم حرام، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی فقہا ہیں ہمارے پرانے وہ سب تنجیم کو حرام سمجھتے ہیں، تو تنجیم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تنجیم سے مراد لیتے ہیں کہ جو یہاں پر واقعات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ قتل و خون ہوگا، کیونکہ یہ جو ستارے کی اور فلک کی جو فارمیشن ہے، اتصال ہے اور اس کی حیت ہے، وہ اس شکل کی جب ہوگی تو زمین پر جو ہے وہ قتل و خون ہوگا، جنگ ہوگی۔ تو یہ پیشن گوئی کرنا، یا مثال کے طور پر جو اس نے مولا علی کو پیشن گوئی کی تھی کہ اگر آپ اس وقت گئے جبکہ نہا ستارہ نکلا ہوا ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، تو پھر انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ پھر وہ مذہب یہ سکھا رہا ہے اس کو کہ اس نے منجم کی بات کو نہیں ماننا، اس نے رد کرنا ہے، اس نے جو ہے وہ ہمت اور ارادے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے۔ اگر وہ حق کے لیے نکلا ہے، اگر وہ باطل پہ ہے، اس نے دیکھنا ہے حق پہ یا باطل پہ، اس نے دیکھنا کہ ستارے ایسے ستارے جو ہے وہ نیک ہیں، تو پھر وہ حق کے خلاف، حق کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اسے اچھا پھر یہ کہ وہ منجم یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا، اور اللہ رسول نے یہ کہا ہے کہ مستقبل کسی کو بھی نہیں معلوم، کل یوم ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ کی ہر روز ایک نئی شان ہے، کل کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ تو اس لیے منجم کی بات کو تصدیق کرنا یعنی اللہ رسول کی بات کی تردید کرنا، جھٹلانا۔ تو اس لیے تنجیم یعنی اتصالات فلکی اور حیت کوکبی سے متاثر ہو کے زمین پر ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات کی خبر دینا، اسے تنجیم کہتے ہیں، اور اس کی حرمت مؤکدہ ہے۔ اخبار نہیں پڑھیں گے، اسے اخبار پڑھیں گے، اخبار، خبر دینا۔ الاخبار عن الحادثات والحکم بہا، خبر دینا حادثات سے، والحکم بھی مصدر ہے، والحکم بہا یعنی حکم کرنا ان کے ذریعے سے، اعتماد کرتے ہوئے اتصالات مذکورہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی تاثیر کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، یا حکم کرنا جیسے محکمہ مذہبیات والے کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، یا خبر دینا کہ بارش کے پیشن گوئی، بارش کا امکان ہے۔ بالاستقلال و بالمدخلیت والمصطلح علیہ بالتنجیم، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ جو بارش ہے یہ فلاں ستارہ برساتا ہے، جنگ جو ہے فلاں ستارہ کرتا ہے، قتل و خون اس ستارے سے ہوتا ہے، وہ اس ستارے کی طرف نسبت دے اس واقعے کو، تو مستقلاً اگر اس ستارے کو اس طرح کی سمجھے تو اس کا مطلب ہے یا وہ تفویض کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر جو ہے وہ اس کو تفویض کر دی ہے، تو تفویض کا قائل ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، بالآخر کفر اور الحاد ہے۔ اگر مستقلاً کا یا مدخلیت کا قائل ہو، یعنی یہ ستارہ مدخلیت رکھتا ہے، جزء سبب ہے، سبب مستقل نہیں ہے لیکن جزء سبب ہے، پس ظاہر فتویٰ اور نصوص جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمت اس کی مؤکدہ ہے۔ فقد ارسل المحقق فی المعتبر یعنی النبی انہ من صدق منجما او کاہنا فقد کفر، اگر کسی نے منجم کی یا کاہن کی خبر کو صحیح قرار دیا، تو یعنی منجم وہ ہوتا ہے جو ستاروں کو دیکھ کے خبر دیتا ہے، اور کاہن کے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، رمل ہوتا ہے، کوئی حساب کتاب بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹ آف برتھ کو بھی وہ لیتا ہے، تو کاہن جو ہے وہ اس کی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، جادو کرتا ہے کاہن، تو
اس طرح فقط کفر بما انزل علی محمد، تو وہ کافر ہو گیا جو حضرت محمد کے اوپر نازل ہوا، بما انزل علی محمد. وہو یدل علی حرمت حکم المنجم بابلغ وجہ، اور یہ دلیل دلالت کر رہی ہے کہ حکم منجم بلیغ ترین وجہ کے ساتھ، بلیغ ترین صورت میں دلالت کر رہی ہے کہ منجم کا حکم یہ کہ حرام ہے. وفی روایت نصر ابن قابوس عن الصادق علیہ السلام ان المنجم ملعون والکاہن ملعون والساحر ملعون. روایت نصر ابن قابوس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ منجم ملعون ہے، کاہن ملعون ہے، اور ساحر جادوگر ملعون ہے. وفی نہج البلاغۃ انہ علیہ السلام لما اراد المسیر الی بعض اسفارہ فقال بعض اصحابہ ان سرت فی ھذا الوقت خشیت ان لا تسفر بمرادک من طریق علم النجوم. جب حضرت ارادہ رکھتے تھے کہ بعد سفر کے لیے نکلے، نہروان کے جنگ نہروان کے سفر کے لیے، خوارج سے جو جنگ ہوئی اس کا نام ہے نہروان، شام والوں سے جو جنگ ہوئی وہ تو صفین ہے، اور جو جمل سے ہوئی وہ جمل. تو نہروان میں خوارج سے جنگ کے لیے نکلے تو کہا کہ ان صرت فی ھذا الوقت، اگر آپ نے سیر کی اس وقت میں، خشی تو میں ڈرتا ہوں، اللہ تسفر بمرادے، کہ آپ اپنی مراد پہ نہیں پہنچ پائیں گے، من طریق علم النجوم، علم النجوم سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. فقال علیہ السلام لہو، حضرت نے اس کو جواب دیا، اتزم انک تہدی للساعۃ التی من سار فیہا انصرف عنہ السوء وتخوف الساعۃ التی من سار فیہا حاک بہ الضر یضر فمن صدق بہذا القول فقد کذب القرآن واستغنی عن الاستعانۃ باللہ تعالی فی نیل المحبوب ودفع المکروب. مولانا نے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم اس وقت کو بتا رہے ہو کہ اگر کوئی اس وقت میں منصار فیہا، اگر کوئی اس وقت میں آئے گا تو انصرف عنہ السوء، تو اس سے برائی دور ہو جائے گی، اور تم ڈرا رہے ہو اس ساتھ سے کہ اگر کوئی اس ساتھ میں سیر کرے گا تو برائی اس سے چمٹ جائے گی. تو اگر کوئی تصدیق کرے اس بات پر تمہاری تو اس نے قرآن کو جھٹلایا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے سے بے نیاز ہو گیا. یعنی اسے صرف نجوم کی پھر وہ مدد چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے نہیں مدد مانگ رہا ہوتا، وہ نجوم میں لگ جاتا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے برائی سے بچنے میں اور نیکی کی طرف جانے میں. وَاسْتَغْنَىٰ عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ فِي النَّيْلِ الْمَحْبُوبِ وَدَفْعِ الْمَكْرُوبِ، یہاں تک کہ حضرت نے کہا ایُّہَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ. جیسے کہتے ہیں ایاک والحسد، تو ایاکم وتعلم النجوم، اے لوگو خبردار ہرگز نجوم سیکھنے مت جانا، الا ما یہتدی بہ فی بر و بحر، مگر وہ جو جس کے ذریعے سے ہدایت ہو جائے خشکی میں یا تری میں. فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ، اس لیے کہ کہانت کی طرف لے جاتا ہے. وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ، کاہن جو ہے وہ جادوگر کی طرح ہے. وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ، ساحر جو ہے وہ کافر ہے، اور کافر دوزخ کی آگ میں ہے. ساحر کا حکم کیا ہے پتہ ہے؟ جو جادو کرے گا اسلام میں اس کا حکم ہے کہ قتل کر دو اسے. ساحر کے جو حد ہے وہ یہ کہ قتل کر دیں. وقریب منہ ما وقع بینہ و بین منجم آخر نہاہ عن المسیر ایضاً. اسی سے ملتی جلتی عبارت وہاں بھی ملتی ہے جو واقع ہوا آپ کے اور اس دوسرے نجومی کے درمیان جس نے آپ کو باہر جانے سے روکا. فقال علیہ السلام لہو اتدری ما فی بطن ھذہ الدابہ اذکر ام انثی، تو آپ نے اس سے کہا کیا تم جانتے ہو اس جانور کے پیٹ میں کیا ہے،
مذکر ہے یا مؤنث؟ تو قال ان حسبت علمت، اس نے کہا کہ اگر میں حساب کروں، زائچہ بناؤ حساب کروں تو میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فمن صدقک بہذا القول فقد کذب القرآن، جو اس کو صحیح کہے گا، سچا کہے گا اس کی بات کے اوپر، اس نے قرآن کو ٹھکرایا. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارشیں برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو رحم کے اندر ہے. یہ جو اسے الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو وہی بات ہو گئی، الٹرا ساؤنڈ میں بھی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر جس نے الٹرا ساؤنڈ والے کو کہا وہ جھٹلائے گا کہ یہ جھٹلایا اس نے اللہ رسول کو؟ نہیں. تو پارل سوچنا چاہیے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعی مدعیت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادعا نہیں کرتے تھے جو تو ادعا کر رہا ہے. اتزعم انک تہدی الی الساعۃ التی من سار فیہا صرف عنہ السوء والساعۃ التی من سار فیہا حاق بہ الضر. من صدقک بہذا استغنى بقولک عن الاستعانۃ باللہ فی ھذا الوجہ واحوج الی الرغبۃ الیک فی دفع المکروہ عنہ. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم رہنمائی کرو گے اس وقت کی کہ اگر اس میں کوئی سیر کرے تو اس سے برائی دور ہو جائے گی، اور اس وقت کی، اس گھڑی کی کہ جس میں کوئی سیر کرے تو اس میں برائی اس سے لگ جائے گی، نقصان اس سے لگ جائے گا. جس نے تمہیں سچا کہا وہ تمہارے قول کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے سے بے نیاز ہو گیا. وَأَحْوَجْ إِلَى الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ عَنْهُ، اور وہ تمہارا زیادہ محتاج ہو جائے گا بنسبت اللہ کے دفع مکروہ میں، برائی کو دور کرنے میں، اپنے سے برائی کو دور کرنے میں تمہارا زیادہ محتاج ہوگا، اللہ کا کم ہوگا. وفی روایت عبد الملک ابن آیون المرویت عن الفقی قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام انی قد ابتلیت بالنظر فی النجوم فارید الحاجہ، کہا کہ میں مبتلا ہو گیا ہوں، پھنس گیا ہوں مولا میں کہ نجوم حاصل کروں، نجوم میں نظر کروں، ذائچے بناؤں، فلکیات ان کی حرکتوں کو دیکھوں. فارید الحاجہ، مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَرَأَيْتُ الطَّالِعَ، جب میں طالع شر کی طرف بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں. وَلَمْ أَذْهَبْ فِيهَا، اور نہیں جاتا. وَإِذَا رَأَيْتُ الطَّالِعَ الْخَيْرَ، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ستارے نیک ہیں تو ذهبت فی الحاجہ، تو میں اپنی حاجت کی طرف چلا جاتا ہوں. فقال علی انقضی، فقال علی اتقضی، ہاں مولا نے تو اس نے کہا کہ آپ فتویٰ دیں گے، حکم کریں گے؟ تو قلت نعم، تو مولا نے کہا کہ ہاں میں کروں گا. تو مولا نے کہا احرق کتبک، اپنی کتابوں کو جلا دے. اب مولا نے یہ حکم کیا کہ جو بھی آپ نجوم کا دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں مبتلا ہیں تو یہ ساری کتابیں آپ اپنی جلا دیں. احرق کتبک. وفی روایت الفضیل ابن عمرو المرویت عن معانی الاخبار فی قوله تعالی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، روایت فضیل ابن عمرو میں جو معنی اخبار میں روایت ہوئی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہ اذ ابتلا، جب
ابراہیم کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، تو وہ عمل کلمات کہنے کلمات ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ہم نے ذکر کیے، اور ان میں سے ایک ہے المعرفت بقدم بارئہ و توحیدہ و تنزیہ، یعنی شبیہ تنظر الی الکواکب والقمر والشمس واستدل بافول کل منہا علی حدوثہ و بحدوث علی محدثہ جل شانہ۔ اس زمانے میں لوگ ستارہ پرست تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور جب وہ خسوف یا کسوف ہوتا تھا تو وہ سجدوں میں گر جاتے تھے ستاروں کے سامنے۔ جیسے یہ ہم جب چھوٹے تھے تو کوا اگر گھر کے پاس سے گزر گیا یا بلی سامنے سے راستہ کاٹ کے گزر گئی، لوگ بڑی وہ کرتے تھے کہ نحس ہو گیا، اور ابھی بھی ہماری طرف جی ہماری طرف ابھی بھی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، لیکن کم ہو گئی ہیں نا چیزیں علم کی وجہ سے۔ یہ کم ہو گئی، لیکن وہ کہتے وہ کوا جو ہے نا وہ اگر آواز لگاتا ہے تو کہتے یا کوئی مہمان آئے گا یا کسی کا انتقال ہوگا، یہ وہ اچھا اچھا ہاں۔ اچھا اچھا۔ تو اس زمانے کے لوگ کواکب پرست تھے، ستارہ پرست تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان میں کلمات میں سے ایک کلمہ جو تھا وہ معرفت تھا، کہ انہیں معرفت تھی کہ جو ان کا پیدا کرنے والا ہے وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، وہ بے قدم بارئہ، اور وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ توحید ہی، وہ ایک ہی ہے، وہ تنزیہ یعنی شبیہ، اور وہ منزہ ہے کسی طرح کی بھی شباہت سے، نہ وہ ستارے میں آئے گا، نہ قمر میں آئے گا، نہ شمس میں آئے گا، وہ منزہ ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے نظر کی ستاروں کی طرف اور چاند اور سورج کی طرف، اور جب وہ غروب کر گئے، ناپدید ہو گئے، افول یعنی غائب ہو گئے، جب وہ غائب ہو گئے، سورج نکلا وہ بھی غائب ہو گیا، چاند نکلا وہ بھی غائب ہو گیا، ستارے نکلے وہ بھی غائب ہو گئے، ان کے غائب ہونے سے استدلال کیا اعلیٰ حدوث ہی کہ یہ حادث ہے، اور ان کے حدوث سے محدث پر استدلال کیا جل شانہ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کہتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب بے وقوف، یعنی پیدا اس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے یا اس چیز کے لیے پیدا کرنے والا چاہیے ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھی اور پھر ہوئی، جو ہمیشہ سے ہو اس کو پیدا نہیں کیا جاتا، وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ ایک وقت انسان نہیں تھا، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ کہاں سے ہو گیا۔ ثم اعلم ان الحکم بالنجوم خطأ ثم ان مقتضی الاستفصال فی روایت عبد الملک المتقدمة بین القضاء بالنجوم بعد النظر وعدمہ انه لا باس بالنظر اذا لم یقض به بل ارید به مجرد التفاؤل ان فهم الخیر والتحذر بالصدقہ ان فهم الشر كما يدل عليه عن المحاسن نبی ابن ابی عمیر عن عمرو بن عزین عن سفیان ابن عمر قال كنت انظر في النجوم وعارفها وعارف التالف يدخلني عن ذلك الشيء فشكوت ذلك الى ابي الحسن علیہ السلام وقال اذا بقى في نفسك عن ذلك الشيء فتصدق على اول مسكين ثم امضي فان الله يدفع عنك ولو حكم بالنجوم لجاءت ان مقتضى الاتصال الفلاني والحركة الفلانية الحادثة الواقعة وإن كان الله يمحو ما يشاء يثبت لم يدخل أيضا في الأخبار الناهية۔ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی ٹرننگ لی، کہہ رہے اگر یہ حکم نہ کرے، مثال کے طور پر یہ نہیں کہے کہ اگر آپ نکلیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے، یہ کہے کہ
اگر آپ نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اچھا نہیں ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو. ستارہ تو نحس ہے, مسئلہ خراب ہے, تو دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کرنا نجوم کے ذریعے سے, حکم کرنا تو خطا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ استفصال فی روایت عبد الملک, جو تفصیل قائل ہوئے مولا کہ اس نے سوال پوچھا, تفصیل مختصر استفصال فی روایت عبد الملک المتقدمہ بین القضائب نجوم بعد نظر وعدمہ, یعنی نجوم پر نظر کرنا اور اس کے بعد فیصلہ کرنا, نظر کرنے کے بعد فیصلہ کرنا, اور ایسا نہیں کرنا. تو اس میں یہ کہا تھا کہ نظر کرنا میں اشکال نہیں ہے, لا باس بالنظر اذا لم یقض بہ, اگر وہ فیصلہ نہ کرے, حکم نہ کرے. بل ارید بہ مجرد التفعل, بلکہ ایک طرح کا جو ہے فعل نکال رہا ہے, استخارہ کر رہا ہے. اگر خیر سمجھ میں آ گیا تو وہ اس کی طرف بڑھے گا, اور اگر صدقہ, اگر جو وہ اگر شر سمجھ میں آئے تو صدقہ دے دے گا. وَالتَّحَذُّرُ بِالصَّدْقَةِ إِنْ فُهِمَ الشَّرُّ, اور وہ بچ جائے گا صدقے کے ذریعے سے اگر شر سمجھ میں آیا. تو ایک طرح کی فعال نکال رہا ہے وہ علم نجوم سے. کما یدل علیہ مان المحاسن, جیسا کہ وہ روایت جو محاسن سے ان کے والد سے, پھر انہوں نے ابن ابی عمیر سے, اور انہوں نے عمرو ابن عزینہ سے, انہوں نے سفیان ابن عمر سے. تو انہوں نے مولا سے کہا کہ میں نجوم میں نظر کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا, اور میں اس ستارے کے طلوع کو سمجھ رہا تھا. تو میرے ذہن میں کچھ ہوا, تو فیدخلنی عن ذالک شیء, وسوسہ پیدا ہوا. فشکوت ذالک, تو میں نے شکوہ کیا اس کا ابوالحسن سے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارے نفس میں, تمہارے ذہن میں, تمہاری روح میں کوئی چیز اس طرح کی واقع ہو, فتصدق علی اول مسکین, تو تم صدقہ دو پہلے مسکین کے اوپر. پھر تم چلے جاؤ, ثم امضِ فإن اللہ یدفع عنک, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے توسط سے جو ہے وہ برائی دور کر دے گا. وَلَوْ حَكَمَ بِالنُّجُومِ عَلَى جِهَةِ أَنَّ مُقْتَضَى الْاِتِّصَالِ الْفُلَانِي وَالْحَرَكَةَ الْفُلَانِيَّةَ الْحَادِثَةَ الْوَاقِعَةَ, اگر حکم کرے نجوم پر اس جہت پر کہ اس اتصال فلانی اور اس حرکت فلانی, والحرکت الحادثۃ والحرکت الفلانیہ الحادثۃ الواقعیہ, اگر جو وہ اگر یہ حکم کرے یعنی اس کے اوپر کہ جو اتصال فلانی ہے وہ اس حادثے کا مقتضی بن سکتی ہے. اور رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو مٹا دیتا ہے, بہت سی چیزوں کو کیا کرتا ہے, باقی رکھتا ہے. یعنی اس پہ بھی اس کا ایمان ہے. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ, اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مٹا دیتا ہے. جیسے میرے ہاتھ میں اگر ربر ہو تو ربر سے میں نے جو لکھا اس کو میں مٹا دوں, تو پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھا کائنات کے اوپر کہ ہاں اب یہ اس طرح کی فارمیشن ہوگی اور اب بارش ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو مٹا دیا اور ہوائیں چلیں اور وہ بادلوں کو لے گئیں. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ, کیونکہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے, تو ہوا جو ہے وہ ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے. ہاں فرشتے کی اللہ کے حکم سے چلتی ہے, لیکن وہ وہاں پہ قرآن مجید میں ہے کہ تجری الریح بامرہ, ہوا سلیمان کے حکم سے چلتی ہے. وہ بھی اللہ کی اجازت سے نا. جی, لیکن وہاں پہ یہ آیا, قرآن میں یہ آیا کہ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ سلیمان کے, سلیمان نبی کے. وہ تجری الریح بامرہ, جب سلیمان تھے تو ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. حجت خدا. تو کہا کہ
یہ جو وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ لَمْ يَدْخُلْ أَيْضًا فِي الْأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ، تو اخبار ناہیہ میں بھی نہیں آئے گا یہ شخص. اگر وہ مطلب ایک شخص جو وہ نظر، ایک شخص صرف نظر کر رہا ہے اور ایک شخص صرف مقتضی سمجھ رہا ہے. اگر مقتضی سمجھ نہیں، جز علت سمجھ رہا ہے، علت تامہ نہیں سمجھ رہا، معنی اس کی نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بدل سکتا ہے، تو اخبار ناہیہ میں نہیں آئے گا. لِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدْءِ، کیونکہ اخبار ناہیہ کہ اگر کسی نے اس کو سچا کہا تو اس نے اللہ رسول کو جھوٹا کہا، اخبار ناہیہ اس وقت آئیں گی، اس وقت موضوع بنیں گی جب یہ علی سبیل البد کہے، یعنی قطعاً ایسا ہوگا. مثال کے طور پر ستارہ نکلا ہے، قطعاً کوئی نہ کوئی قتل ہوگا. تو جب سبیل بد کی بنیاد پر یہ کہے گا، جزم اور یقین کی بنیاد پر حکم کرے گا، تو اخبار ناہیہ آ جائیں گی. اگر یہ صرف مقتضی یا علامت کے طور پر کہے گا تو اخبار ناہیہ نہیں آئیں گی. کما یسر من قوله علیہ السلام من صدقک بہذا فقد استغنى للاستعانۃ باللہ فی دفع المکروہ بالصدقۃ والدعاء وغیرہما من الاسباب نظیر تاثیر نحوست الایام الواردۃ فی الروایات، جیسا روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض ایام جو ہیں وہ نحس ہیں. تو نحس ہیں بعض ایام، یعنی اقتضا رکھتے ہیں نحوست کا. جیسے مثال کے طور پر جو ولد الزنا ہے، وہ کہا کہ یہ برائی کی طرف ہے، یعنی اس کے اندر برائی کی اقتضا ہے. اگر اسے اچھا ماحول دیا جائے، صحیح تربیت کی جائے تو وہ نیکی کی طرف آ جائے گا. لیکن اگر اسے برائی کی طرف راغب کیا جائے تو برائی کی طرف زیادہ تیزی سے جائے گا بنسبت اس شخص کے جو وہ طیب ولادت رکھتا ہو. وغیرہ من نظیر تاثیر نحوست الایام الواردۃ فی الروایات و رد نحوستها بالصدقہ. خوب ایام جو نحوست رکھتے ہوں گے لیکن صدقے سے اسے انسان رد کر سکتا ہے. الا ان جوازہ مبنی علی جواز الاعتقاد الاقتضاء فی الالویات للحوادث السفلیۃ وسیجیء انکار المشہور لذلک وان کان یظہر ذلک من المحدث الکاشانی. کہہ رہے ہیں اس کا جواز اس کے اوپر مبنی ہے. ادھر دیکھیں، جواز اس کے اوپر مبنی ہے کہ آپ عقیدہ رکھیں کہ جو اولویات ہیں، اوپر جو چیزیں ہیں، وہ زمین کی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. خوب اوپر کی چیزیں زمین کی چیزوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ابھی سورج اگر تھوڑا سا پرے نہیں ہوتا تو سردی نہیں ہوتی تو آپ کوٹ نہیں پہنتے. تو اوپر کی چیزیں زمین کی چیزوں پر، کہ جیسے ہوا چل رہی ہے زیادہ تیز تو پھر جو ہے وہ سارے درخت گر گئے، ٹھیک ہے نا، طوفان آ گیا یا بارش آ گئی تو اس سے زمین پہ مختلف مسائل وجود میں آ گئے، یا زلزلہ آ گیا تو اس سے کچھ اور ہو گئے. تو اوپر کی چیزیں زمین کی چیزوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو الا ان جواز تنجیم، اگر تنجیم کی طرف پلٹے، جواز مبنی علی جواز الاعتقاد الاقتضاء فی الاولویات یا علویات للحوادث السفلیہ، یعنی اوپر کی چیزیں حوادث سفلیہ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. اور بہت جلد ہم آپ کو مشہور کا انکار سنا دیں گے کہ مشہور اس انکار کے، اس کے بھی جو ہے وہ قائل نہیں ہے کہ اوپر کی چیزیں نیچے کی زمین کی چیزوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہو. یعنی اثر انداز تو ہو رہی ہے، مشہور اس کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اس کے اوپر یعنی انہیں جزء سبب سمجھنا وہ بھی صحیح نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ، اگرچہ یہ بات ظاہر ہوئی محدث سے کاشانی سے، وَلَوْ أَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ بِطَرِيقِ جَرْيَانِ الْعَادَةِ وَلَوْ أَخْبَرَ بِالْحَوَادِثِ کی نئی وہ ہے ایک اور صورت ہے جسے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. 2 صفحے پڑھ لیے.